سے اپنی سمجھ سے اپنی اجتہاد سے کام لے رہے ہیں. حضور تک یہی معاملہ رہا. اب حضور کے بعد آ کر وہ شخصی خلافت ختم ہو گئی. اب یہ کلیکٹیو خلافت ہے. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ جب داؤد سے خطاب ہوا تو یا داؤد انا جعلناکا کا واحد کی ضمیر ہے خلیفتن فی الارض. اور جب مسلمانوں کی خلافت آیا تو کم آیا, ہم آیا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم. اب ہو نہیں ہے یہاں, کوئی ایک شخص نہیں ہے خلیفہ. اب خلیفہ جو ہے مسلمان قوم امت ہے. اب وہ امت اپنے میں سے کسی کو منتخب کر کے خلیفہ بنائے گی. جیسے پہلے جو حاکمیت تھی ایک فرد کی تھی, اس کے بعد اس کا بیٹا, اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, حاکمیت عوام کی ہو گئی. اب عوام کیا کریں گے, سب حاکم ہو گئے. اب وہ ووٹ دیتے ہیں, ووٹ دے کر جس کو انہوں نے چن لیا وہ حاکم ہو گئے. بالکل پیرلل چیزیں ہیں یہ. فرق صرف یہ ہے کہ ایک ہے حاکمیت, ایک ہے خلافت. باقی یہ دونوں چیزیں متوازی ہیں بالکل. جیسا کہ ہماری بات ہوئی تھی حدیث کا آپ نے جو حوالہ دیا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کے حوالے سے اس کو ملکن جبرین بولا. تو سوری میں ایک منٹ ریفریش کر لوں اس کو. جی جس سے ہماری بات ہوئی تھی مسند احمد کی جو حدیث کے حوالے سے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کو ریفر کیا ملکن جبرین سے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقتاً یہ بات سچ ہوتی نظر بھی آتی ہے کہ جس قدر ظلم و ستم آج ہم اس دور میں دیکھ رہے ہیں اور جس طرح کے تصورات اور خیالات ہم معاشرے میں پھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اس سب کے باوجود کیا آپ ایک تحریک کو برپا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں خلافت کے قیام کے لیے؟ تحریک تو برپا ہوئی ہے. یہ تو ایسا ہے کہ آخر کوئی یہ ان کو جو ڈراؤنے خواب آتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے مسلم فنڈامنٹلزم اور مسلم فنڈامنٹلزم اس سے گھبراتے ہیں, اور جو کروسیڈ کا لفظ استعمال کیا بش نے, اور جو یہ بھی کہا ہے کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے انڈونیشیا تک خلافت بنا دیں, تو خواب تو نہیں آ رہے ہیں. اور یہ تو آپ سمجھیے کہ علامہ اقبال کی ویژن تھی کہ 1936 میں ابلیس کی مجلس شورا نامی نظم میں انہوں نے ابلیس کی یہ بات نقل کی ہے. جب ابلیس کے ایک اس نے کہا مشیر نے یہ جمہوریت کا دور آ گیا, اب ہماری ابلیسیت تو ختم ہو جائے گی. اس نے کہا کچھ نہیں, ہم نے خود شاہی کو پہنایا جمہوری لباس, جب ذرا عدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. وہ ٹنوں گندگی ایک آدمی کے سر پر تھی, ہم نے تولا تولا بانٹ دی, تو گندگی ہے. پھر کہا گیا یہ شراکت آ گئی کہ اس سے کوئی خرابی نہیں آئے گی. کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو. لیکن اس کے بعد آخر میں کنکلوڈ کیا کرتا ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے, اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. اب یہ کس قدر عمدہ لفظ استعمال کیا ہے. ایک کوئلہ دہتا ہوا ہوتا اس پر راکھ آ گئی, اب کوئلہ تو نظر نہیں آ رہا کہ آگ ہے اس کے اندر. ہاتھ آپ نے لگا لیا اور راکھ اتر گئی تو پھر جو حال ہوگا آپ کا انگلی کا. تو آج ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ مسلمان سوئی ہوئی ہے قوم امت جو ہے. پھر یہ کہ بٹی ہوئی بھی ہے, پھر یہ کہ اس میں انتشار ہے, اس میں اختلافات ہیں, سب کچھ ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان میں ایمان نہیں ہے. اسلام تو ہے, ایک انہوں نے ایک مذہب کی حیثیت سے اسلام کو اختیار کر رکھا ہے, وہ بھی نسل کی بنیاد پر. لیکن وہ یقین, وہ جو کہا اسی نظم میں وہ ابلیس کہتا ہے کہ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین نہیں ہے اس کے اندر. اور جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہی ہے, وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین. یہ امت کے حال سے مجھے کوئی زیادہ نہیں اندیشہ, عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے. لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کا. یہ ہے جس طرح کہ آج تاریخ جو کھڑی ہے وہ یہاں کھڑی ہے. انہیں نظر آ رہا ہے جب یہ یو ایس ایس آر کی تحلیل ہوئی ہے اور پھر نیٹو کو اثر نو منظم کرنا شروع کیا, ان سے کہا کہ اب کیا ہے, تمہارا دشمن تو ختم ہو گیا. ان کا تو اب ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم کا مقابلہ کرنا ہے. اسی کے ساتھ تھوڑا سا ہم ایک اور اینگل سے ایک اور ٹاپک پہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں ہونے والی پاکستان میں جو جنگ ہوئی ہے اور باقاعدہ جو جنگ جاری ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کل ہی یہاں پر وہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ تقریر کی ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کہا جائے کہ یہ ہماری جنگ ہے. یہ امریکہ کی جنگ ہے اور یہ اسی کا جو استعمار ہے اسی کی جنگ ہے. لیکن یہ کہ آج کے ذرائع ابلاغ کا جو وہ جادو سر چڑھ کر بولتا ہے لوگوں پر
تو کرتے کرتے انہوں نے اور بڑا ذریعہ اختیار کیا ہے، اپنے ایجنٹ بھیج کر یہاں پر تخریب کاریاں کروائی ہیں تاکہ ایک طرف طالبان بدنام ہو جائے، صوفی محمد بدنام ہو جائے، اور پھر لوگ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ بھئی واقعی یہ تو اب ہماری جنگ ہے، ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے، لہذا لیکن یہ جنگ ہے، امریکہ کی جنگ ہے، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، اور بہت بڑی غلطی ہے۔ میں تفصیل سے کل بیان کر چکا ہوں، چاہے یہاں سے ہم میرا سی ڈی آپ لے سکیں گے کل، اور آج ہی شاید مل جائے، تو میں نے کہا ہے کہ اصل میں وہ جو معاہدہ امن ہو گیا تھا، اس کے بعد جو آرمی ایکشن لیا گیا، دس از دی بگیسٹ بلنڈر دیٹ دے ہیو کمیٹڈ، کیونکہ ان کے دو معاملے تھے اور دونوں صحیح تھے۔ ایک یہ کہ ہم ہتھیار نہیں رکھیں گے جب تک کہ نظام عدل آپ بالفعل قائم نہ کر دیں، کیونکہ دو دفعہ آپ جو وعدہ کر کے مکر چکے ہیں، ناؤ وی کانٹ ٹرسٹ یو۔ اور نمبر دو یہ کہ جو ہماری شرعی عدالتیں بناؤ گے، آپ بنانا چاہتے ہو قاضی کورٹ، تو ان کے فیصلوں کے خلاف اپیل بھی علماء سنیں گے۔ ہم آپ کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو نہیں مانتے، وہاں تو جج جو ہے، وہاں تو علماء نے دونوں باتیں صحیح تھی، ان کو مان لیتے۔ اور میں نے ایک لکھا تھا خط صوفی محمد صاحب کو، اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ نے پاکستان کو کہہ دیا کافر ریاست ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے دستور میں ساورنٹی اللہ کی لکھی ہوئی ہے اور کتاب و سنت کی بالادستی لکھی ہوئی ہے، تو یہ ہے تو مسلمان ریاست، لیکن ایسی ہی مسلمان ریاست جیسے ہم مسلمان انسان ہیں، کتنا کچھ عمل کرتے ہیں شریعت پر، نہیں مسلمان تو ہے، لیگلی وی آر مسلمز، ایکچولی وی آر ناٹ مسلمز، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا ادارہ، تو لیکن یہ کہ بہرحال لیگلی پاکستان اسلامی ایک ریاست ہے، اگرچہ عملاً نہیں ہے، اور گمراہ ہے، بھٹکی ہوئی ہے، گناہگار ہے، یہ سب کچھ ہے۔ اور پھر میں نے کہا تھا کہ اگر یہ مالاکنڈ کو وہی اسپیشل سٹیٹس دے دیا جائے پاکستان میں جو بھارت نے ڈے ون سے دے رکھا کشمیر کو، تو اس سے یہ ہے کہ معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، وہاں کا ایک عدالتی نظام میں چلتا رہے گا، رہیں گے تو پاکستان میں 1969 تک پاکستان ہی میں تھے نا، 22 برس تک ان کا اپنا عدالتی نظام چلتا رہا تھا ود ان پاکستان، اور اس سے ایک طریقہ یہ بھی ہو جائے گا کہ اگر وہ جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ کامیاب ہو جائے، اگر وہ ڈیلیور کرے تو کیوں نہ پوری پاکستان میں آ جائے گا۔ پھر ظاہر بات ہے کہ پھر جو بھی یہ علاقے ہیں وہاں پہ پہلے ہی سے اسپیشل سٹیٹس ہے، جو قبائلی علاقے ہیں وہ بالکل اس نظام کو قبول کریں گے فوراً، اور پھر اگر اس میں برکت ہے، اس میں سپیڈی ججمنٹ ملتا ہے، سپیڈی جسٹس ملتا ہے، اور اس میں کوئی خرچ نہیں ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ عدالتی جو ہے نظام چل سکتا ہے، تو کیوں نہ پورے پاکستان میں نافذ کیا جائے۔ تو اٹ کوڈ بی دی بگننگ آف اے ویری گڈ ایکشن۔ امت کے بارے میں مجموعی طور پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ اس امت میں خیر دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں آپ وہ جذبہ دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جس کا منتج، جس کا اختتام خلافت کے قیام پہ ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے کہ امت کے نام سے کوئی شرح عصمت ہے ہی نہیں۔ امت کی وحدت کا سب سے بڑا حدی خاں اقبال تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، لیکن اسے بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا ہے کہ ایٹ پریزنٹ دیر از نو مسلم امہ، انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز۔ اب وہ اقبال کی موت کے بعد وہ مسلم نیشنز مسلم اسٹیٹس میں بدل گئی ہیں، اے نمبر آف مسلم اسٹیٹس، دیر از نو امہ whatsoever، ایک بات۔ نمبر دو یہ کہ امت کی عظیم اکثریت کے پاس ایمان نہیں ہے، ہمارا مغالطہ یہ کہ ایمان ہے، یہ صرف ایک نسلی عقیدہ ہے، یہ ریشیل کریڈ ہے، یہ کنوکشن والا ایمان نہیں ہے۔ تو ویسے ایک جذبہ ہے، ایک قوم ہونے کے اعتبار سے انہیں یاد آتا ہے کہ یہ یورپین کولونیلزم کے آنے سے پہلے ہمارا نظام تھا، ہماری عدالتیں تھیں، ہمارے قوانین تھے، ہمارا سب کچھ تھا، تو وہ ایک ارج تو ہے، لیکن ایک ارج تو یہ ہے کہ اس کے اندر وہ جو کمٹمنٹ ان کی ہونی چاہیے ایک پرسنل کنوکشن کی بنیاد پر، وہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے میتھوڈالوجی جو ہے، جو تحریکیں اٹھی بھی ہیں، چاہے وہ مسجوبی تھی، چاہے وہ جماعت اسلامی تھی، چاہے وہ اخوان تھی، اور چاہے وہ کوئی اور تھی، انہوں نے پروفیٹک جو میتھوڈالوجی استعمال نہیں کی ہے۔ کہیں الیکشن میں آ گئے، کہیں کسی اور میں آ گئے، کہیں فوجی انقلابات میں آ گئے، کہیں کچھ اور ہو گیا۔ ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہوگا جو حضرت امام مالک نے فرمایا تھا، لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ وہی 5 ادوار کی حدیث سامنے لے لیجئے۔ پہلا دور کیا تھا؟ دور نبوت کے بعد خلافت۔ آخری دور کیا ہوگا؟ خلافت۔ لیکن جس طریقے سے پہلے دور کی خلافت قائم ہوئی تھی، اسی طریقے پر عمل کرنے سے ہوگی آخری میں۔ تو تھوڑا سا اس حوالے سے آپ الیبوریٹ کریں گے کہ وہ کیا طریقہ کار ہے جس پہ خلافت قائم؟ وہ طریقہ کار جو ہے، میری کتاب ہے منہج انقلاب نبوی،
میں نے اس سے اخذ کیے ہیں 6 steps of an Islamic revolution, بلکہ of any revolution whatsoever. Number 1, there should be some revolutionary ideology. ٹھیک تو پھیلائی جائے، لوگوں کو عام کی جائے. اور ریولیوشنری آئیڈیالوجی کون سی ہوتی ہے؟ جو کہ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کے کسی پہلو کے اوپر کلاڑا بن کر گرے کہ یہ غلط، یہ سیاست غلط، یہ معیشت غلط، وہ آئیڈیالوجی پروپیگیٹڈ. ہمارے معاملے میں وہ آئیڈیالوجی ایمان ہے، ایمان گہرا ایمان، یقین والا ایمان، وہ ایمان جس کو قرآن کہتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو. ڈونٹ ڈیسیو یور سیلف. تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو ایمان دلوں میں داخل کرنا ہوگا. نمبر 2، ان کو آرگنائز کرنا ہوگا انٹو اے حزب، انٹو اے پارٹی، حزب اللہ. اور وہ ہمارے نزدیک بیعت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، جو کہ مسنون حضور سے ہے، قرآن کے اندر منصوص ہے. اور ہماری 1300 برس کے اندر جو بھی کوئی اسٹرگل ہوئی ہے وہ سب بیعت کی بنیاد پر ہوئی. یہ سارا نظام دوسرا جو ہے پارٹی بنانا، ممبرشپ ہے اور امیر چننا 2 سال کے لیے 4 سال کے لیے، یہ سب مغرب کی چیزیں ہیں. یہ ہماری اس کے ساتھ کوئی تہذیبی مناسبت ہے ہی نہیں. نمبر 3، ان کا تزکیہ، کہ ان کے دلوں میں کوئی امنگ اس کے سوا نہ رہ جائے کہ اللہ راضی ہو جائے ہم سے اور آخرت کی فلاح ہو جائے. کوئی اپنی جو ہے، کوئی اپنی حکومت، کوئی اپنا کوئی مالک، کچھ نہیں. نمبر 4، ان کے لیے ہوگا ڈسپلن، لسن اینڈ اوبے، لسن اینڈ اوبے. اور جب تک طاقت کافی نہ ہو جائے اس وقت تک پیسو ریزسٹنس، کہ آپ کو کوئی مارے تو آپ ہاتھ نہ اٹھائیں. For 12 long years in Makkah, this was the order of the day. زندہ بھی جلانے کی سمجھیے، دیکھتے ہوئے انگاروں پر خباب الارض کو لٹا دیا گیا ہے. تو آپ سوچئے کہ اگر ذرا اسے اجازت ہوتی تو 2-4 کو مار کر تو مرتا نا. ڈیسپریٹ آدمی جو ہے، بلی کو بھی آپ اگر کسی کارنر کر دیں کہیں پر تو وہ آپ پر جھپٹے گی. اس کے بعد پھر ہے کہ آپ آئیں اوپنلی چیلنج کریں. یہ اوپن چیلنج حضور کے زمانے میں ہوا بائی لیٹرل قتال. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں. میرے نزدیک آج کا جو ہے، خاص طور پر جب ہمیں مسلمانوں کی کسی ملک کے اندر کام کرنا ہے تو اس میں بہت سے پرابلمس ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ مسلمان کے مقابلے میں آئے گا. وہاں کیا تھا، ایک طرف مسلمان ایک طرف کافر. دوسرے یہ کہ یہاں تو جو نظام ہے، جو سٹیٹس کو چاہتے ہیں، جو مغربی جمہوریت اور سودی معیشت کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، ان کے پاس فوج ہے، ان کے پاس ہوائی جہاز ہے، ان کے پاس ٹینک ہے، ان کے پاس ہیلی کاپٹر ہے. عوام کے پاس کیا ہے؟ لہذا اس وقت جو ہے یہ قتال فیزیبل نہیں ہے. حلال ہے، جائز ہے جہاں ممکن ہو. جیسے افغانستان کے ٹیرین ہے، وہ سپورٹ کرتا ہے اس کو، گوریلا وارفیئر کو، وہ جائز ہے، حرام نہیں ہے. لیکن اب مثلا پاکستان ہے، اس میں بھی چھوڑ دیجئے کہ NWFP کا ٹیرین تو اس طرح کا ہے، مالاکنڈ کا ہے، ہمارا تو نہیں ہے. یہ سندھ ہے اور یہ پنجاب ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ ایک عوامی تحریک، مطالباتی مزاحمتی تحریک، منظم پرامن، اور وہ ڈیمانڈ لے کر کھڑی ہو اور سیلاب کی طریقے سے جانیں خود دیں، ریڈی ٹو بی کلڈ، ریڈی ٹو بی مارٹیئرڈ، لیکن کسی کو مارے نہ. دس از گوئنگ ٹو بی دی لاسٹ اسٹیپ، دی لاسٹ پش. وہ جو پش کا لفظ ہے PUTCHS، پش، وہ یہ ہوگا آج کے دور میں. خلافت کے بارے میں جو آپ نے احادیث بتائی اور قرآن کی آیت کوٹ کی، تو امت کو ہمیں اس حوالے سے اس خوشخبری کو دینا چاہیے کہ خلافت بالکل دینی چاہیے. اور میں بھی اللہ کا شکر ہے دے رہا ہوں بہت عرصے سے. یہ احادیث بھی بہت ہم نے عام کی ہے اور اس یقین کو بھی عام کیا ہے کہ بالآخر تو یہ ہونا ہے. یہ یعنی ایک ڈیسٹنی حضور کی حدیث ہے اور یہ ہوگی. اور اب جو خلافت آئے گی اٹ از گوئنگ ٹو بی گلوبل. ویسے بھی دنیا گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے اب، لہذا اب جو خلافت آئے گی وہ گلوبل ہوگی. تو امت کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اپنی ایفرٹس جو ہیں، وہ اپنی جو محنت ہے دعوت کی، وہ کس طرف لگائیں؟ امت کو میرا پیغام یہ ہے، سب سے پہلے اپنے اندر یقین والا ایمان پیدا کرو، ورنہ ہم باتیں کرتے رہیں گے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. دیٹ لیونگ فیتھ، برننگ فیتھ. اور اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟
پریکٹس آن شریعہ جس حد تک بھی آپ کر سکتے ہیں. اب ظاہر بات ہے جب تک نظام نہیں بدلتا چور کا ہاتھ تو ہم نہیں کاٹ سکتے. ابھی بینک کو اٹھا کے پھینک تو نہیں سکتے، لیکن بینک سے آپ براہ راست جو ہے ملوث خود تو نہ ہو. اور یہ کہ جو بھی شریعت پریکٹس کی جا سکتی کی جائے، اور پھر جماعت کی شکل میں، جیسے کہ حضور نے فرمایا، حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بھی مسند احمد کی بھی ہے اور ترمذی کی بھی ہے، کہ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. یہ سٹرگل جو ہے ان 5 چیزوں کی بنیاد پر ہوگی. پھر جیسا کہ میں نے کہا، جہاں کہیں بھی ہم سمجھیں کہ now we are in a position to go into a direct collision against the system، تو پھر میدان میں آئیں گے، چیلنج کریں گے. وہ یہ ہے کہ مسلح بغاوت بھی جائز ہے wherever it is feasible، اور اگر نہیں تو پھر یہ ہے کہ عوامی تحریک منظم پرامن، کسی کی توڑ پھوڑ نہ ہو، کسی کو مارا نہ جائے، خود مرنے کے لیے تیار رہے. اس طرح کی جو کوشش ہو رہی ہے، جس طرح سے اذان ٹی وی کی ایک ایفرٹ ہے کہ آن لائن انٹرنیٹ ٹیلی ویژن، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بتائیے کہ وہ جو بھی کوشش کی جائے اسلام کے پیغام کو پھیلانے کی، واٹ ایور اٹ از، مبارک ہے. وہ ٹی وی کے ذریعے ہو، باقاعدہ ٹی وی چینل شروع کر کے ہو، باقاعدہ، یا یہ آپ انٹرنیٹ سے کر رہے ہیں، جس طرح بھی کر رہے ہیں. ہم اپنے ویڈیوز آڈیوز کے ذریعے سے کر رہے ہیں، سی ڈیز وغیرہ کے ذریعے سے کر رہے ہیں، ڈی وی ڈیز کے ذریعے سے کر رہے ہیں، اخبارات رسائل کے ذریعے کر رہے ہیں. یہ تو جو بھی طریقہ ہوگا. اب یہی ہے نا کہ یہ بھی اصل میں زمانے کے حالات کے مطابق ہے. حضور کے زمانے میں تو دعوت کا طریقہ کوئی اور تھا ہی نہیں سوائے اسپوکن ورڈ کے. لیکن یہ کہ آج جو جتنے بھی ذرائع ہیں، ہمارے ہاں بعض جو علماء ہیں وہ ٹی وی کو حرام کیے بیٹھے ہوئے. بھائی ٹی وی حرام نہیں ہے، ٹی وی کا غلط استعمال حرام ہے. یہ تو ایک ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو استعمال کرنا ہے، لوگوں تک پہنچنا ہے. یو ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی پیپل. آپ لوگوں کو چھوڑ دیں وہ غلط ٹی وی ہی بس دیکھتے رہیں اور اپنا پیغام پہنچائیں نا، تو مجرم تو پھر آپ ہوں گے اللہ کی نگاہ میں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب آپ کا اس پروگرام میں شرکت کرنے کا، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت کو وہ کھویا مقام دوبارہ واپس دلائے جس کی وہ حقدار ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو ناظرین، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا. انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے ہم اور بھی پروگرامز کے ساتھ آپ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گے.